میں مکالمے والے طلباء کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے مہمانوں کے سامنے مکالمہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان، آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا کیا نام ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ ان کو ہاشم کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حاجیوں کو سرنے میں روٹیاں توڑ کر کھلانے کا اہتمام کیا تھا، اس لیے آپ کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا کیا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا کیا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب بن عبد مناف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ کب اور کتنی مرتبہ ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ 4 مرتبہ ہوا۔ پہلی مرتبہ 2.5 سال کی عمر میں، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں، تیسری مرتبہ عطائے نبوت یعنی 40 سال کی عمر میں، اور چوتھی مرتبہ معراج کا موقع ہوا۔ غزوہ حنین کے نازک ترین لمحات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کی لگام کس نے تھام رکھی تھی اور ذہن کا پچھلا حصہ کس نے پکڑا ہوا تھا؟ جواب: لگام حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے تھام رکھی تھی اور ذہن کا پچھلا حصہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پکڑا ہوا تھا۔ مشرکین عرب میں سے اس پہلے شخص کا نام بتائیے جن کا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا تھا۔ ابو سفیان، جن کا تحفہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قبول فرمایا تھا۔ وہ کون سا اظہار فخر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں قبول ہوا تھا؟ غزوہ احد میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر چلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین کا نام بتائیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سعد القرظ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قصاص سے متعلق احادیث کہاں رکھتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ قصاص سے متعلق حدیث اپنی تلوار کی نیام میں رکھتے تھے۔ وہ کون سے صحابی ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ قرار دیا تھا؟ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ قرار دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں سب سے بڑے قاضی کون تھے؟ حضرت صدیق اکبر کے دور میں سب سے بڑے قاضی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کس صاحبزادی کے نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے تھے اور اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نماز جنازے میں غزوہ بدر میں مصروفیت کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کس موقع پر ادا فرمائے تھے کہ جس کے خون میں میرا خون جا ملے اسے دوزخ کی آگ نہ چھو سکے گی؟ جب حضرت مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرط عقیدت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتا ہوا خون چوس لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا فرمائے تھے۔ شاعر رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں کس صحابیہ کے ساتھ بیٹے شہید ہوئے تھے؟ غزوہ بدر میں حضرت عفرہ بنت عبید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹے شہید ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کس شخص نے کہا تھا کہ یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا؟ یہودیوں کے بہت بڑے عالم عبداللہ ابن سلام نے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا اور وہ کتنے دن میں سیکھ کر آ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا اور انہوں نے 15 دن میں سیکھ کر آئے۔ کس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئیں اور کیوں؟ غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل 4 نمازیں قضا ہوئیں کیونکہ مسلسل تیر اندازی اور سنگ باری کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار کس کے جنازے کا پایا اپنے مبارک کندھوں پر اٹھایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے موقع پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کیا فرمایا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر یہ فرمایا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہے یا ان کے آنے کی۔
خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس کس کی کنیت ذکر فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سوائے ابو لہب کے اور کوئی کنیت ذکر نہیں فرمایا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا اور یہ نام قرآن مجید میں اس وجہ سے نہیں آیا چونکہ یہ شرعاً حرام ہے۔ غزوہ احزاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو خندق کھودی تھی اس کی کھدائی کتنے دنوں میں ہوئی اور اس کی مقدار کیا تھی؟ اس خندق کی کھدائی 6 دن میں مکمل ہوئی اور یہ خندق 3.5 میل لمبی، 5 گز گہری اور 20 فٹ چوڑی تھی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے نیچے کپڑا کس نے بچھایا اور کیا بچھایا تھا؟ حضرت شقران رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہوں نے ایک کیس جو نچران کا بنا ہوا تھا بچھا دیا تھا جس کو یہ صحابی اڑا کرتے تھے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں پڑھائی؟ وہ صحابی حضرت سہل بن بیضاء رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ غزوات جن میں کفار کا مقابلہ ہوا کتنے اور کون سے ہیں؟ وہ غزوات 9 ہیں۔ نمبر 1 غزوہ بدر، نمبر 2 غزوہ احد، نمبر 3 غزوہ احزاب، نمبر 4 غزوہ قریظہ، نمبر 5 غزوہ بنی مصطلق، نمبر 6 غزوہ خیبر، نمبر 7 غزوہ فتح مکہ، نمبر 8 غزوہ حنین، نمبر 9 غزوہ طائف۔ قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جو تورات میں 700 آیت کا درجہ رکھتی ہے؟ وہ سورہ جمعہ کی شروع کی آیت یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں سب سے پہلے کون سا کلمہ آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلے نکلنے والا کلمہ یہ ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ کیا کوئی آدمی ایسا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدست خود نیزہ مارا ہو جس سے وہ ہلاک ہو گیا ہو؟ ہاں، وہ ایک کافر ہے جس کا نام ابی بن خلف ہے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کتنے روز نماز ادا کی؟ 16 یا 17 مہینے نماز ادا کی۔ اس کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ماشاءاللہ۔